بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس قرآن نمبر 202 ہے اور آج سورۃ البقرہ کی صرف ایک آیت کی تلاوت و تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 254۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلة ولا شفاعة والکافرون هم الظالمون۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انفقوا، خرچ کر دو، مما رزقناکم، جو رزق ہم نے تم کو دیا ہے، من قبل، اس سے پہلے کی، ان یأتی یوم، کہ آئے وہ دن، لا بیع فیہ، جس میں نہ کوئی سودا ہوگا، ولا خلہ، اور نہ کوئی دوستی ہوگی، ولا شفاعہ، اور نہ کوئی سفارش ہوگی، والکافرون هم الظالمون، اور ظالم وہ لوگ ہیں جو کفر اختیار کیے ہوئے ہیں۔ ترجمہ یوں ہے، اے ایمان والو، جو رزق ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے وہ دن آنے سے پہلے اللہ کے راستے میں خرچ کر لو، جس دن نہ کوئی سودا ہوگا، نہ کوئی دوستی کام آئے گی، اور نہ کوئی سفارش ہو سکے گی، اور ظالم وہ لوگ ہیں جو کفر اختیار کیے ہوئے ہیں۔ اس آیت میں 3 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، اے ایمان والو، جو رزق ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے وہ دن آنے سے پہلے اللہ کے راستے میں خرچ کر لو۔ دوسری بات، جس دن نہ کوئی سودا ہوگا، نہ کوئی دوستی کام آئے گی، اور نہ کوئی سفارش ہو سکے گی۔ تیسری بات، ظالم وہ لوگ ہیں جو کفر اختیار کیے ہوئے ہیں۔ بزرگان محترم، ایمان والوں سے خطاب کرتے ہوئے یہ کہا گیا کہ ہم نے جو کچھ تم کو رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرو۔ اس آیت میں یہ ترغیب دی گئی ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے۔ انسان کے لیے تمام اعمال میں زیادہ دشوار جان اور مال کا خرچ کرنا ہوتا ہے۔ یہاں مال خرچ کرنے کی ترغیب دی جا رہی ہے، اور مما رزقناہم کہہ کر یہ بتا دیا گیا ہے کہ یہ مال ہمارا دیا ہوا ہے، اور جب ہم نے تم کو دیا ہے تو ہم کو پورا حق ہے کہ ہم اس مال کو خرچ کرنے کا تمہیں حکم دے کہ کہاں خرچ کریں، کس طرح خرچ کریں، کب خرچ کریں، کیسے خرچ کریں۔ قرآن مجید میں 20 مرتبہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 195 میں کہا گیا، وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اپنے آپ کو تباہی میں نہ جھونکو۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے نقصان نہیں ہوتا، بلکہ نقصان تو اس وقت ہے جب بندہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے اپنے دونوں ہاتھوں کو روک لے۔ سورہ منافقون کی آیت نمبر 10 میں فرمایا گیا، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، ہم نے جو کچھ تمہیں بخشا ہے اس میں سے خرچ کرو، اس سے پہلے کہ آدم کے تم میں سے کسی پر موت، اس دن کے آنے سے پہلے خرچ کرو، جس دن نہ خرید و فروخت ہوگی، نہ دوستی رہے گی، نہ سفارش کرنے والا کوئی رہے گا۔ دنیا کی اس مختصر سی زندگی میں اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرو، تاکہ یہ مال اس بھیانک دن کام آئے جس کو قیامت کہتے ہیں۔ اس دن تمہارا یہ صدقہ اور خیرات کرنا کام آئے گا۔ اور والکافرون هم الظالمون، جو کافر ہیں وہ ظلم کرنے والے ہیں۔ اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے کہ آدمی اپنے حقیقی خالق اور مالک سے منہ موڑے اور اس کے حکموں سے انحراف کرے، اور پھر اس کے علاوہ دوسروں کی عبادت کرے اللہ کو چھوڑ کر، اور اپنے حقیقی پروردگار سے غداری اور بے وفائی کرے۔ یہی تو سب سے بڑا ظلم ہے۔ ہمارے ملک بھارت میں بھی یہ فرقہ پرست کافر ایک طرف شرک کے ذریعے بھاری ظلم کر رہے ہیں، تو دوسری طرف اس ملک کے معصوم باشندوں پر بے تحاشا ظلم ڈھا رہے ہیں۔ وہ دن دور نہیں جس دن یہ ظالم اپنے کیے پر شرمندہ ہوں گے اور کفِ افسوس ملیں گے۔ رب ذوالجلال ان آیات کو سمجھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے، اور متعلقین کے گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجیں اور اجر ثواب پائیں۔